آپ کیا لاسٹ میسیج دینا چاہیں گے، اور اسپیشلی پیرنٹس کی کیا رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس حوالے سے، جنریشن زی کے گائیڈنس کے حوالے سے، ان کی گرومنگ کے حوالے سے؟ One of the things which is very common, Fazal, is that these guys, they become demotivated very soon. اور ایک وجہ یہ ہے کہ پیرنٹنگ کرنے میں بہت سارا انٹائٹلمنٹ ہے. اب میں جو ہوں نا، میرے پیرنٹس بڑے سخت تھے، پٹائیاں بھی ہوئی ہیں، ہمیں ڈانٹے بھی بہت پٹی ہیں. ہمارے ساتھ یہ بھی ہوتا تھا کہ جو فیوریٹ کھانا ہے ہمارا وہ بنا ہوگا نہیں دیں گے کہ تم نے یہ کیا تھا. اور زیادہ تر جو تھی ایجوکیشن کی طرف تھی. اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ ریزیلینس آپ کو ایک آتی ہے. ایک وہ جو آج کل ہوتا ہے نا کہ بچہ ڈپریشن میں چلا جائے گا، اس کو انزائٹی ہو جاتی ہے، ہم نہیں مانتے تھے. تو میں نے اپنے بچوں کی بڑی مکس اس طرح کی ٹریننگ کی ہوئی ہے کہ بیٹا جو ہے میرا، جب وہ اس کو ہم ڈانٹتے ہیں تو میرے ہسبینڈ پھر اس کو کہتے ہیں کہ جا کے پٹاؤ. اور یہ ہم نے ٹیم ورک کیا ہوا ہوتا ہے کہ جا کے پٹاؤ ماما کو. تو اب وہ آ کے میرے ساتھ نیگوشیٹ کرتا ہے کہ ماما وہ میں نے کیا تھا، آپ نے ڈانٹا ہے، آئی ایم سوری فار دیٹ، میں آئندہ نا یہ 2 دفعہ اور لکھ لوں گا، میں اس کی پریکٹس اور کروں گا، یا میں بہن کے ساتھ اب یہ نہیں کروں گا، میں آئندہ اس کا یہ. تو دے کم اینڈ دے نیگوشیٹ. اسی طرح جب وہ دکان پہ کچھ مانگیں تو پھر میں اسی طرح کرتی ہوں کہ آئی سے نو. وہ دیکھ رہے ہوں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ فضل یہ میں پھنسوں گی اپنے بچوں کے آگے. یہ جان کے پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے. آئی سے نو ٹو دیم. آئی یوزلی سے نو ٹو دیم کہ جب تک سے وہ آ کے مجھے منائیں نہ، یا مجھے وہ سیل نہ کریں آئیڈیا کہ ان کو کیوں چاہیے. اب بیٹی میری بڑی چلاک ہے، وہ آ کے مجھے کہتی ہے ماما یہ سرپرائز ہے گیا نا، جب اس میں سے سرپرائز نکلے گا تو مجھے اتنی خوشی ہوگی، اور پھر میں رات بھر اس کو پکڑ کے سوں گی. میں نے کہا نہیں، جاؤ کچھ اور آئیڈیا لے کر آؤ. تو دے یوزلی اینڈ اپ بینگ کریٹو کہ ہم ایسا کیا بولیں کہ ماما بابا مان جائیں. سو یو لیٹ چلڈرن ارن دس. آپ ارننگ ان کو کرنے نہیں دیتے. آپ نے ان کے منہ سے بات نکلی، ان کو خرید کے دے دیا. آپ کے پاس جو ہے پرانا فون ہے، آپ کی وائف کے پاس اس سے بھی پرانا فون ہے، اور بیٹی کو آپ نے لیٹسٹ دیا ہوا ہے. اسی طرح پورے گھر میں اے سی نہیں چل رہا ہوگا یا نہیں ہوگا، اور بچے کے روم میں اے سی چل رہا ہوگا. تو آئی تھنک انٹائٹلمنٹ ہیز ٹو بی ہینڈلڈ. یہ بہت زیادہ ہو گیا، جس کی وجہ سے جب وہ نوکری پہ اپنی نارمل جاب ڈسکرپشن کرتے ہیں تو پھر وہ باس کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے کہ مجھے جیسے چاکلیٹ ملے کہ بھائی مجھے تھپ تھپاؤ. اب یہ چیز ورک پلیس پہ دکھنے لگی ہے، جس کی وجہ سے دیر از اے گیپ. تو اس لیے آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ پیرنٹس کہ پلیز اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو آپ تھوڑا سا ایک تو یہ ہیبٹس اپنی چینج کریں. اس سے کچھ نہیں ہوتا، ٹرسٹ میں کچھ نہیں ہوتا اتنا زیادہ، اور بچے یوز ٹو ہو جاتے ہیں فار ہیئرنگ نو. میری جو شاید پرورش میں جو سب سے بہترین چیز تھی فضل، وہ یہ تھی کہ مجھے نئی سے گھبراہٹ نہیں تھی. میں آج بھی اپنے بچوں کو جب کچھ کہتی ہوں نا، کہیں پہ جا کے پوچھو، انکل کے پاس جا کے مانگو، یہ کرو، کہتے ہیں نہیں دیا تو. میں نے کہا دیٹس دا ورسٹ دیٹ کین ہیپن. اس سے زیادہ برا کیا ہو سکتا ہے کہ سامنے والا منع کرے گا. منع سے زیادہ برا تو نہیں ہو سکتا نا. تو کرو. ان کو منع سے ڈر ہے، جنریشن زی کو، جی نئی جنریشن الفا بھی جو آ رہی ہے اس کے ساتھ بھی یہی ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو آپ بریک کریں، سائیکل کو. یہ اور خراب ہوتا جائے گا. انٹائٹلمنٹ کو کم کریں، لیٹ دم ارن اٹ. آپ پلیز جب وہ ارن کریں گے تو پھر اس چیز کی وہ ویلیو بھی کریں گے. سو آئی ہوپ دس ہیلپس. تھینک یو میم، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ فار یور انسائٹ فل کنورسیشن. اور دل تو کرتا ہے کہ ہم آگے بھی مطلب کہ کنٹینیو کریں ڈسکشن کو، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے تو ہمیں یہاں پہ اس کو اینڈ کرنا پڑے گا. تو تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ فضل. ناظرین، 90% آف جنریشن زی آر انمپلائیبل اکارڈنگ ٹو ورلڈ اکنامک فورم. یہ بات سنتے ہی ہمیں رسپانسبل ہونا چاہیے. آئی ہوپ اس کنورسیشن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے آپ کو امپلائیبل بنائیں، رسپانسبل بنیں، اور اسکل سیکھیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اڈاپٹ کریں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، اور کیریئر انسائٹ وتھ فضل کو ضرور سبسکرائب کریں. اور ہم ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.